سے ریٹائرڈ جسٹس چندرچوڑ نے اپنے انٹرویو میں ایک بیان دیا ہے کہ آرٹیکل 370 جو تھا وہ ایک ٹیمپریری پروویژن تھا اور اس کو ہٹانے میں کوئی کباہت نہیں ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس ٹائم ریٹن ڈکلیریشن دیا ہے کہ یہاں اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کر دیا جائے گا, لیکن کوئی ٹائم لائن نہیں ہے اس میں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے, وہ تو 5 اگست کو جون نے کرنا تھا, وہ کیا. عدالت نے بھی اس وقت یہاں کے لوگوں کے ایسپریشنز کو دھیان میں نہیں رکھا, اور جو پروویژن 75 سال سے تھا, جس کو 2 ہائی کورٹ ججمنٹس نے آلریڈی کہیں نہ کہیں کہا تھا کہ یہ اسپیشل پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کا, اگر پرماننٹ نہیں ہے, ٹیمپرری بھی نہیں اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا. 2 ججمنٹس ایسی ہیں یا فائنل ججمنٹ سے پہلے جو 5 اگست کو آ گئی, تو اس کو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ختم ہو گیا ہوا تھا. لیکن ہاں, اس وقت کے پولیٹیکل پریشر میں عدلیہ نے بھی ایک ایسا فیصلہ لیا, یہاں کے لوگوں کے ایسپریشنز کو, یہاں کے لوگوں کے جذبات کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اور پولیٹیکل ڈیسیجن کو ترجیح دی گئی. سو ہم اس کو خارج کرتے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو کو, وہ کسی کا بھی ہو. یہاں کی عوام, جموں کشمیر کی عوام اس چیز کو نہیں مانتی. ہم ابھی بھی مانتے ہیں کہ وہ صحیح پروویژن تھا اور وہ ریسٹور ہونا چاہیے. کسی بھی فارم میں 370 ریسٹور ہونا چاہیے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. تو جو اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریٹن ڈکلیریشن ہے, لیکن ابھی تک اس پہ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آف انڈیا اس پر بھی اس وقت ہمارا عدلیہ جو ہے, جو چندرچوڑ سنگھ جی اس وقت چیف جسٹس تھے, وہ کلیئر خود نہیں تھے اس بارے میں. ان کا شاید کہیں نہ کہیں وہ موٹیویٹڈ ہمیں لگ رہا تھا, وہ ججمنٹ جو تھی کہیں نہ کہیں وہ سرکار کی طرف زیادہ یہ پل رہا تھا باری, اس کا بجائے لوگوں کے ایسپریشنز, ایک جو فیئر جسٹس ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں تھا. وہ ٹلٹڈ تھا سرکار کے جو ایسپریشن جو سرکار چاہتی تھی. تو سرکار شاید ابھی اس موڈ میں نہیں تھی کہ وہ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے کوئی ٹائم فریم سیٹ کرے. تو وہی ججمنٹ میں بھی آیا سونر, تو وہ سونر ابھی تک تو نہیں آ رہا ہے, وہ لیٹ ہی ہو رہا ہے. بٹ ہمیں امید ہے, جیسے کہ آنریبل چیف منسٹر ملے ہیں, آنریبل پرائم منسٹر سے, آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا سے, انہوں نے بار بار ایشور کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ, اور اس کے بعد بھی, اور الیکٹڈ گورنمنٹ بننے کے بعد بالخصوص جب انہوں نے بات کی ہے عمر صاحب کے ساتھ, تو ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے الیکشن پوسٹ الیکشن ان چیزوں کی افادیت بڑھتی ہے, کیونکہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے سرکار کے پاس. نریندر مودی جی اور امت شاہ جی اس چیز کو مانتے ہیں, ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاپولر مینڈیٹ کی امپورٹنس کتنی ہوتی ہے. ہوپ فلی سپریم کورٹ کا تو ہے ہی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کی قدر کی جائے گی. عمر صاحب کا یہ بھی اسٹیٹمنٹ کہ سینٹر کے ساتھ ریلیشنز ریکنسیڈر کیے جائیں گے اگر اسٹیٹ ہوڈ جلد سے جلد بحال نہیں ہوتا ہے. دیکھیے, وہ سی ایم صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہوگا, ان کا ایک آئیڈیا ہوگا, اور بیک گراؤنڈ میں ایک آئیڈیا, ایک اسٹریٹجی ہوگی اس چیز کو لے کے, جس کو ہم انشور کریں گے کہ ہر ایک سپورٹ کرے, چاہے وہ MLA ہو, بیسک ورکر ہو, یا یہاں کے لوگوں سے ہم ہمیشہ گزارش کرتے ہیں یا گزارش کرتے رہیں گے کہ عمر صاحب کے ایفرٹس کو سپورٹ کیا جائے, اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے یا باقی پولیٹیکل ریزولوشنس کو لے کے عمر صاحب کی پالیسی کو سپورٹ کیا جائے, نیشنل کانفرنس پالیسی سپورٹ کیا جائے. تو یقیناً عمر صاحب یہ ایک کانفرنٹریشن نہیں چاہتے تھے پہلے سینٹر سے, یا آج بھی نہیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ ارلی ہو جائے, سو دیٹ ڈیول پاور سسٹم ختم ہو جائے, اور یہاں کے لوگوں کے جو کام ہے, مسئلے مسائل ہے, ایز پر پرومسز فلفل ہو جائے. ہوپ فلی ہمیں اس بات پر نوبت نہیں آئے گی, لیکن جیسا عمر صاحب نے کہا ہے, سرٹنلی وی ہیو ٹو تھنک اگر گورنمنٹ آف انڈیا اپنے ہی ایٹیٹیوڈ پہ رہی اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے.